اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ. آواز میں آواز ملا لیں سب لوگ، ہزاروں درود شریف ایک ساتھ پہنچیں گے بارگاہ رسالت، سب مل کے پڑھیں. اللہ رب محمد وسلم نحن عباد محمد صلی. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. ہو گئے بھائی سب؟ ہو گئے؟ ہاں نہیں کچھ. اب آپ سب ایک بار مل جل کے درود شریف بلند عاشقوں کی طرح پڑھو سب مل کے، پھر میں گفتگو شروع کرتا ہوں. سب مل کے درود شریف پڑھو. صلی اللہ علی النبی الامین وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا. اب میں گفتگو شروع کر دوں. آپ لوگ بھول تو نہیں گئے بھیڑ کے اندر جو گفتگو میں کر رہا تھا؟ آپ نے یزید کا مختصر سا تعارف سماعت کر لیا، سن لیا سب نے. اب آپ حضرت امام عرش مقام امام حسین کا تعارف بھی سن لیں. ویسے ان کا تعارف پیش کرنا تو ایسا ہی ہے جیسے سورج کو کے سامنے اگربتی کا جلانا. لوگ چراغ جلانے کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں سورج کے سامنے اگربتی جلائیں تو جو اوقات اس کی ہوگی اس سے بھی کم حیثیت ہوتی ہے کہ امام کا تعارف کرائیں. بھائیو، جس کا تعارف مصطفیٰ جان رحمت نے کرایا ہو، جس کا تعارف علی مرتضیٰ نے کرایا ہو، جس کا تعارف سیدہ کائنات مخدومہ کائنات نے کرایا ہو، جس کا تعارف قرآن میں اللہ نے کرایا ہو، جس کا تعارف احادیث کی کتابیں کرا رہی ہو، جس کا تعارف یہ ہے کہ اس وقت تک مومنوں کی توجہ کرنا، اس کا تعارف یہ ہے مفتی صاحب، ان کا تعارف یہ ہے کہ مومنوں کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک حسین اور اولاد حسین پہ درود نہ پڑھ لیا جائے، جب تک نسل حسین اور اصل حسین پہ درود نہ پڑھ لیا جائے. ان کا تعارف کوئی کیا پیش کرے گا؟ اللہ اکبر. لوگ کسی کی تعریف کر کے سب توجہ کریں، ناگپور والوں، گرد نواز سے آنے والوں، بابا تاج الدین کے عرس میں آنے والوں، ہم جس کا تعارف کراتے ہیں اس کو شہرت ملتی ہے. یہ وہ گھرانہ ہے، ہم ان کا تعارف کراتے ہیں تو ہمیں شہرت نصیب ہونے لگتی ہے. جو ان کا ذکر کرتا ہے وہ مذکور ہو جاتا ہے، جو ان کا ذکر کرتا ہے وہ مشکور ہو جاتا ہے، جو ان کا ذکر کرتا ہے وہ معروف ہو جاتا ہے، جو ان کا ذکر کرتا ہے وہ مشہور ہوتا ہے، معروف ہوتا ہے. حتیٰ کہ ایک بات بتاؤں، بہت خاص بات، محبت کرنے والے تو مشہور ہوتے ہی ہیں، جو ان سے دشمنی کر لیتا ہے، جو ان سے دشمنی کر لیتا ہے وہ بھی مشہور ہو جاتا ہے. اس لیے کہ دشمنی میں بھی کوئی نہ کوئی نسبت ہوتی ہے. دشمنی میں بھی اگر دشمنی سے بھی کسی کو نسبت ہو جائے تو یہ دشمن کو بھی محروم رہنے نہیں دیتے، دشمنوں کو بھی مشہور کر دیتے ہیں. ورنہ یزید میں کیا سرخاب کے پر لگے تھے؟ جو لوگ یزید کا ذکر کرتے ہیں دشمنی کر کے جہنمی تو ہوا، مگر چونکہ اتنی سی نسبت حسین سے ہو گئی تو ابھی بھی حسین نے اس کو کم سے کم لعنت کے ساتھ ذکر کے اعتبار سے مٹنے نہیں دیا. ذکر لعنت سے ہوتا ہے مگر ہوتا ضرور ہے. ذکر جو ہے وہ
سے ہوتا ہے مگر ہوتا ضرور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اتنے بڑے سے دشمنی لی ہے. خاندان تو ختم ہو گیا لیکن اس کا ذکر باقی رہا, بدنامی کے ساتھ ہی باقی رہا لیکن باقی رہا. بھائیو جب اتنی نسبت دشمنی کی, دشمنی میں بھی نسبت ہوتی, جب اتنی نسبت باقی رکھتی ہے تو جو غلامی کی نسبت رکھے نا, انشاءاللہ جو سچے غلامان پنجتن ہیں ان کا کفن بھی کبھی میلا نہیں ہو سکتا. سچے غلامان پنجتن. لیکن بات آگے بڑھانے سے پہلے دو چار جملے سنا کر, عنوان میں نہیں ہے لیکن میری ذمہ داری ہے اس لیے دو چار جملے بیچ میں پیش کر کے آگے بڑھتا ہوں. سچا غلام پنجتن وہ ہے جو صحابہ کے بارے میں زبان محتاط رکھتا ہے. اگر غلام پنجتن بن کر صحابہ پہ بک بک کرتا ہے تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, غلام پنجتن نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جو پنجتن کا غلام ہوگا اس کا دل بھی پاک ہوگا, اس کی نگاہ بھی پاک ہوگی, اس کی زبان بھی پاک ہوگی. ارے پنجتن کا غلام جب عام مسلمان کی غیبت نہیں کرتا تو پنجتن کا غلام صحابی کی غیبت کیسے کر سکتا ہے؟ غور فرمائیں, اپنے دور کے لوگوں کی غیبت نہیں کرتا پنجتن کا غلام. کبھی آپ نے امام حسین سے غیبت سنی, ان کے غلاموں سے غیبت سنی؟ اب لوگ جو صحابہ کی غیبت کرتے ہیں وہ لوگ کیسے پنجتنی ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا. لیکن میں دو باتیں عرض کر دوں, یہ اتنا ہزاروں کا مجمع ہے, یہ ہمارے نوجوان یوٹیوب کے نابالغ محققوں پر اتنے فدا ہیں کہ یہ صحابہ کے بارے میں مشکوک ہوتے ہیں اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا فلاں صحابی جنتی ہے؟ کیا سوال ہوتا ہے, کیا فلاں صحابی جنت؟ ارے جس کو صحابی کہہ دیا, یعنی ایسے ہی پوچھا کیا فلاں مفتی جاہل ہے؟ ارے پاگل ہوئے ہو, جو مفتی ہوگا وہ جاہل کیسے ہوگا؟ جو مفتی ہوگا, جو جاہل ہوگا وہ مفتی نہیں ہو سکتا, اور جو مفتی ہوگا وہ جاہل نہیں ہو سکتا. جو صحابی ہوگا وہ جہنمی کبھی نہیں ہو سکتا, اور جو جہنمی ہوگا وہ صحابی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اہل سنت کے یہاں صحابی کی تعریف یہ ہے. علامہ شریف جرجانی کو دیکھیے, امام اعظم کو دیکھیے, امام شافعی کو دیکھیے, امام مالک کو دیکھیے, 14ویں صدی میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیے. صحابی کی تعریف کیا ہے کہ چوچا شریف ہو, مہریرہ شریف ہو, بلگرام شریف ہو, تاج الاولیاء ہو, کوئی بزرگ ہو, مدار پاک کی ذات ہو, کوئی بزرگ ہو, وارث پاک کی ذات ہو, جتنے اہل سنت ہے. توجہ, میں آج یہ مسئلہ بابا تاج الدین کی چوکھٹ پہ آپ کے سامنے واضح کر کے کھول کر کے بیان کر کے جا رہا ہوں. دیکھو غور کرنا میرے جوانوں, صحابی کی تعریف اہل سنت میں یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھا. توجہ, بہت ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھا اور ایمان ہی پر دنیا سے چلا گیا, ہے نا مفتی صاحب, مفتیان کرام بیٹھے, صوفیاء بزرگ سب بیٹھے, نیچے بھی بڑے بڑے علماء بیٹھے. شاید کرسیوں کی گنجائش کم تھی اس لیے ہمارے کچھ بزرگ علماء نیچے بیٹھ گئے. مگر بہرحال جو بھی ہیں, مگر میں سب کو جانتا ہوں, چہرے سے, نام سے نہیں لیکن چہرے سے جانتا ہوں. ٹوپیاں بھی بتاتی ہے کہ بیٹھنے والے کون ہیں, داڑیاں چہرے کی وضاحت بتاتی, اتنا تو پہچان ہی سکتے ہیں. لیکن غور کرنا, میں ایک مسئلہ بہت بڑا حل کرنے لگا ہوں. میری اوقات نہیں, طالب علم ہوں, لیکن بہت بڑے کی بارگاہ کا فیضان ہے, بابا تاج الاولیاء کا فیضان ہے. یہ مسئلہ کہ صحابہ جنتی ہے میں بہت آسان لب و لہجے میں بتانے لگا ہوں. یاد رکھو, صحابی ہمارے نزدیک وہی ہے. صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے چلا گیا, وہ کیا ہے؟ صحابی. اب میں پوچھتا ہوں, جب تم نے یہ مان لیا کہ وہ دنیا کی ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے, صحابی ہونے کے لیے ایمان پر دنیا سے جانا ضروری ہے. اب مجھے بتاؤ, جو ایمان پر دنیا سے جائے گا, ارے وہ جنت میں کیسے نہیں جائے گا؟ وہ تو رسول اللہ کو دیکھنے والا ہے. جس نے نبی کو کبھی نہیں دیکھا, نہ خواب میں دیکھا, نہ بیداری میں دیکھا, لیکن یاد رکھنا 14ویں
صدی کا آدمی تھا. ناگپور والوں میں کوئی مناظر نہیں لیکن ذمہ داری سے بات کر جا رہا ہوں. بات کرنا ہے تو مجھ سے بیٹھ کے آپ بات کر سکتے ہیں. رات بھر میں یہاں موجود ہوں مگر مناظر نہیں ہوں, لیکن بات کرنے آؤ گے تو کریں گے, اس لیے کہ عاجزی سے کہنے مناظر نہیں ہے. لیکن ایک بات بتاؤں, 14ویں صدی کا بندہ, توجہ علماء موجود ہے, اگر غلط کہوں تو میری بات پکڑ کر کے میری اصلاح کریں گے. اللہ 14ویں صدی کا بندہ, 14ویں صدی کا بندہ کبھی جمعہ نہیں پڑھا, ایک وقت کی نماز نہیں پڑھا, سارے گندے کام کیے, لیکن مرتے مرتے کلمہ پڑھ کے ایمان پر دنیا سے گیا ہے. تو پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ کتنا بھی پاپی تھا, فاسق تھا, فاجر تھا, مجرم تھا, ایمان پر اگر دنیا سے گیا تو وہ بھی جنت میں جائے گا, کیونکہ میرے آقا نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان, پھر ایک مقام پہ فرمایا جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہوگا وہ بھی جنت میں جائے گا. اور 14ویں صدی کا فاسق و فاجر اگر ایمان پہ مرتا ہے, ذرہ برابر ایمان لے کے جاتا ہے, اگر اپنے دل میں رائی کے برابر ایمان لے کے جاتا ہے تو وہ بھی جنت میں جائے گا. تو جس نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہے اگر وہ جنت میں نہیں جائیں گے تو پھر جنت میں کون جائے گا؟ اور ناگپور والوں, اگر نبی کو مانتے ہو, اگر نبی کو مانتے ہو, اس سے بڑی بات کہہ رہا ہوں, توجہ. مفتی صاحب نے ابھی کہا, یہ ہمارے مفتی صاحب خان صاحب نے کیا کہا؟ مفتی صاحب نے کہا اصحاب کہف کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والا کتا جنت میں جائے گا. اور میں کہتا ہوں وہ چند نوجوان, توجہ, جو اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں جا کر سو گئے, توجہ, وہ چند جوان جو اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں جا کر سو گئے, ان کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والا کتا جنتی ہے. تو وہ رسول جو جان ایمان ہے اس کا صحابی اگر جنت میں نہیں جائے گا تو پھر کون جنت میں جائے گا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت صحابہ, عظمت صحابہ, جنتی جنتی جنتی. توجہ فرمائیں, آپ نے اصحاب کہف کے کتے کی عظمت کو مان لیا, کجا اصحاب کہف کا کتا اور کہاں مصطفیٰ جان رحمت کا صحابی. کتے کے جنتی ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں, کتے کے جنتی ہونے میں کسی کا اختلاف, اور صحابی کے جنتی ہونے میں بک بک کرتے ہو. تو تم نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا ہے یا نبی کی عظمت کے منکر ہو؟ ارے وہاں کتے کی عظمت کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ وہ اندر سوئے ہوئے لوگ بہت بڑے ہیں. ارے نادان میرے بھائی, غور کر کیا بکتا ہے. آپ کو اس کو نہیں سننا چاہیے, جو آپ کے بزرگوں کی بولی بولتا ہے اسی کو سننا چاہیے. مقرر کا خاندان مت دیکھو, مقرر کا قبیلہ مت دیکھو, مقرر کی ڈگری مت دیکھو, یہ دیکھو کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بولی بولتا ہے کہ نہیں, غوث اعظم کی بولی بولتا ہے کہ نہیں, غریب نواز کی بولی بولتا ہے کہ نہیں, بابا فرید کی بولی بولتا ہے کہ نہیں, تاج الدین بابا کی بولی بولتا ہے کہ نہیں, وارث دیوا کی بولی بولتا ہے کہ نہیں, 14ویں صدی کی ہمارے امام کی بولی بولتا ہے کہ نہیں. اور جو یہ بولی بولے گا وہ کہے گا اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے, اطرت رسول اللہ کی. اور ایک بات کہوں, جنت بہت چھوٹی ہے جو ہر نبی کے غلام کو ملنی ہے. ارے جنت تو اتنی سستی ہے, رستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دو تو بھی جنتی ہو جاتے ہیں. حدیث نہیں پڑھتے کیا کہنے, بہت خوب. رستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دو تو بھی جنت میں, بہت سستی ہے جنت. کتے کو پانی پلا دو تو بھی جنت مل جاتی ہے کہ نہیں؟ آپ نے سنا, حدیثیں ہیں کہ نہیں ہے, کتے کو پانی پلا دو تو بھی جنت مل جاتی ہے. بھائیو جنت تو ملتی ہے. آپ سے پوچھتا ہوں, کتے کو جس نے پانی پلایا اس کو جنت مل گئی, اور جو نبی کے پیچھے گھوڑے دوڑاتے رہے وہ جنت سے کیا کہنے, کیا ضابطے کیا بنا کہنے, رکھے. ماشاءاللہ. ارے کیا ضابطے بنا. جنت چھوٹی ہے, نبی کے صحابہ کو اس سے بڑا درجہ دیا جس پر آپ کی توجہ نہیں ہے. جنت سے بڑی جنت تو غلاموں کو بھی ملنی ہے. اور ایک بات بتاؤں,
یہ اگر سنیوں کا مجمع پیور سنی ہے، اس میں اگر اس میں چٹنگ باز لوگ نہیں ہے تو بتاؤں، جنت تو اتنی سستی ہے میرے مسلک میں، اللہ کرے بدعتیوں تک یہ بات نہ پہنچے. یہ بات بدعتیوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ صرف اہل سنت کے لیے کہہ رہا ہوں. میرے مسلک میں جنت اتنی سستی ہے، اللہ اکبر، کہ اہل بیت کا دیوانہ جس کو دنیا بہلول دانا کہتی ہے وہ بھی جنت 2 درہم میں بیچ سکتا ہے. جب بہلول جنت کو بیچ سکتا ہے، بہلول جیسے غلام جعفر صادق کی یہ شان ہے، تو صدیق اکبر جیسے جعفر صادق کے نانا جان کی شان کا عالم کیا ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب. او بہلول غلام ہے، بہلول غلام ہے جعفر صادق کا، بہلول غلام ہے جعفر صادق کا، اور صدیق اکبر نانا ہے جعفر صادق کے. جب غلام جنت بیچ رہا ہے تو نانا کی کیا شان ہے. بہت خوب بہت خوب. آپ غور فرمائیں، بہلول کا جنت بیچنا مان لیا اور نبی کے صحابہ کا جنتی ہونا نہیں مانا، تو تم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ پاگل ہوئے ہو کیا؟ بکتے ہو؟ دماغ سے نکالو. جنت چھوٹی ہے. ارے جنت میرے یہاں میرے مسلک میں اتنی سستی ہے کہ میری ماں، کیا کہنے ماشاءاللہ. بڑے سمجھدار ہیں ناگپور والے. اور مقرر نہیں بلایا، کوئی فقیر بلایا ہے. سنو، فقیر سے بھی سنو. مقرروں کو سنتے ہو نا، ذرا فقیر سے بھی سنو. ابھی کہا نا کہ کہف کا، اصحاب کہف کا کتا. میں نے کہا اصحاب کہف کا کتا ایسا ہوتا ہے تو پنجتن کا کتا کیسا ہوتا ہے؟ کیا کہنے. ہم اپنی فضیلت اس پر ثابت نہیں کر رہے. حق ہے ماشاءاللہ. ہم فضیلت ثابت نہیں کر رہے، لیکن سن لو، ہمیں ناز ہے. علامہ جامی سے کسی نے تعارف پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا بصدق و صفا گشت بیچارہ جامی، غلام غلامان آل محمد. جنت ہمارے یہاں کتنی سستی ہے سن لو. میری ماں، تمہاری ماں ہیں، بے ادبی ہو تو اللہ معاف کرے، جو کبھی نماز پڑھے کبھی نہ پڑھے. بات سمجھ میں آتی؟ اس پر سنیوں کو سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا، کیونکہ ماں کی فضیلت آئی ہے. اتنی تقریریں سنتے ہو، عادت ہی کچھ نہیں بنائی، صرف شور شرابہ الڑھا. ارے اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ کہو. آقاؤں، میں تو ہر سال کہنے لگتا ہوں تم سے کہ بھئی آقاؤں کے ذکر پر تو پتھر بھی بولتے ہیں، یہ سنی کیوں چپ رہتے ہیں؟ پہلے سنی سنانے والے کو کہتے تھے، اب سنی سن ہو جانے والے کو کہتے ہیں. ایسا ہی ہے کیا؟ اور وہ بھی ناگپور کا سنی. یہ تو گرم علاقہ ہے بھائی، ساری مہاراشٹر میں حرارت یہیں سے جاتی ہے. ہاں تو ذرا شرارتوں کی حرارت کرتے ہو تو ذرا صالحیت کی حرارت بھی کچھ کر دو. بول تو اس پر اماں کے نام پہ سبحان اللہ. میری تمہاری ماں، کیا کہنے ماشاءاللہ. جو کسی دن نماز پڑھے کسی دن قضا ہو جائے، کسی دن فجر میں اٹھے کسی دن سو جائے، ہے نا؟ کیا کہنے. اگر کوئی نہیں کہتا نہیں میری امی ایسی نہیں، تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے آپ کی امی نہیں، لیکن میں حقیقتوں والا آدمی ہوں. اندھ بھکت بننا ہمارا کام نہیں ہے. ہاں، ہم تو نہ پیر کے اندھ بھکت ہیں، نہ اماں کے اندھ بھکت ہیں، نہ اماموں کے اندھ. ہم تو حقیقتوں کی راہ کے متلاشی ہیں. ہم ہر چیز کو حقیقت، ہاں، بدعقیدگی کی نظر سے بھی نہیں دیکھتے، لیکن حقیقت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اور ہمارا مذہب بھی یہی ہے، ہمارا مسلک بھی یہی ہے. بلکہ روضہ رسول کو بھی ہم کبھی غلو کی نظر سے نہیں دیکھتے، بلکہ امام پر کی جب نظر پڑتی ہے تو وہاں بھی وہ حقیقتوں کا درس دیتے ہیں. پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے. اگر اندھ بھکت ہو تو سجدہ کرے، لیکن نبی کے بھی ہم عقیدت میں غلو نہیں کرتے. روکیے سر کو روکیے. ہاں یہی امتحان ہے. کیا کہنے ماشاءاللہ. آپ صحابہ کے جنتی ہونے پہ مناظرہ کر رہے ہو، بھائی بھائی لڑ رہے ہو. جنت ہمارے یہاں اتنی سستی ہے. میری آپ کی امی جو کبھی فجر پڑھے کبھی چھوڑ دے، کبھی پڑھے کبھی، ہو سکتا ہے گھروں میں ہوتا ہے. ایک بات زیادہ نہیں کہوں، اماں کی بات آ گئی ہے، ورنہ بات اتنی ہے کہ کوئی بھی عورت پوری مہینے کی نماز نہیں پڑھتی. بس اس سے زیادہ اور کیا ہے. بہت بڑی بات نہ کرو، بہت بڑی بات نہ کرو. بہت اماں کی فضیلت ہو گئی، لیکن بہت بڑی بات نہ کرو. میری اماں تو ایسی، میں نے کہا تیری اماں پورے مہینے میں نہیں پڑھتی، ورنہ تو جا کر پوچھ لے میرے بھائی، ہے نا. بس وہ ایک اماں ہے
کیا کہنے ماشاء اللہ. وہ ایک اماں ہے، وہ ایک اماں ہے. اگر میں یہ جملہ سیدہ کی رضا کے لیے کہہ رہا ہوں تو یہ محفل کا بیڑا پار ہے. وہ ایک اماں ہے، وہ صرف ایک اماں ہے جو کبھی ناپاک نہیں ہوتی. کیا کہنے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، عظمت شان بطول، عظمت شان بطول. ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ حیدری. عرس سرکار تاج الاولیاء زندہ باد زندہ باد. ماشاء اللہ. نہ آپ سے داد ہے نہ فریاد ہے، میری توجہ تو میرے آقاؤں کی طرف ہے. اے تاج الاولیاء تیری دادی کی منقبت پڑھنے لگا ہوں مرشد، وہاں تک میری آواز پہنچنی چاہیے، وہاں کی توجہ مجھے یہاں چاہیے. میں ناش کرنے لگا ہوں. کسی کی ماں مہینہ پر نماز نہیں پڑھتی، صوفی کی ماں ہو، مفتی کی ماں ہو، قلندر کی ماں ہو، ولی کی ماں ہو، قطب کی ماں ہو، ابدال کی ماں ہو، صرف ایک اماں ہے، ایک اماں. اللہ اکبر. وہ ایک اماں ہے جو مہینے بھر نماز پڑھتی تھی، جس کی شان یہ ہے بڑے بیٹے کو 15 رمضان کو ظہر کے بعد جنم دیتی ہے اور عصر کی نماز میں مصلی پر کھڑی نظر آتی ہے. کیا کہنے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ ایک اماں ہے، ایک اماں جس کے لیے نبیوں کا امام بھی اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. وہ ایک اماں ہے، ایک اماں جس کو ام ابیہ اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں. وہ کون سی ماں ہے؟ اس ماں کو سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، راکعہ، ساجدہ، نقیہ، تقیہ، زکیہ، ام ابیہ، عالمہ غیر معلمہ، ملکہ فردوس بری، خاتون قیامت، خاتون جنت، ملکہ عالمیان، بدائے مصطفیٰ، شوہر علی مرتضیٰ، ام الحسنین، سیدہ فاطمہ بنت محمد کہا جاتا. یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ایک نعرہ اور لگ جائے ذرا. عظمت سیدہ کائنات، عظمت سیدہ کائنات، عظمت مخدومہ کائنات. کیا کہنے ماشاء اللہ. جواب نہیں ماشاء اللہ. حق ہے حق ہے. لاؤ نا. وہ تاج الدین بابا کی دادی ہے جس کو ناپاکی نہیں آتی، وہ وارث پاک کی دادی ہے. وہ شاہ برکت اللہ مہریروی کی دادی ہے. وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی دادی ہے. وہ احمد کبیر رفاعی کی دادی ہے. 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے غریب نواز کی دادی ہے. غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ولیوں کے سردار کی دادی ہے. ذرا غور کرے نا، جس کے پوتے اتنے بڑے بڑے ہو وہ دادی کیسی بڑی ہوگی. ایک جملہ سن لو، علامہ شامی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. جو غوث اعظم کی بھی غوث اعظم ہے اسے سیدہ کائنات کہتے ہیں. جو غریب نواز کی بھی غریب نوازی کرے اسے سیدہ کائنات کہتے ہیں. میرا سینہ تو فخر سے چوڑا ہوتا ہے. میرے نبی کے گھر کی بیٹی ایسی ہے تو میرا نبی کیسا ہوگا. میرے ماشاءاللہ ہے کسی کے گھر میں. میں نے ایک جملہ دوپہر میں کہا، صوفی صاحب نے محفل رکھی تھی عورتوں کی. میں نے کہا کسی کے گھر میں نہیں، نبیوں کے گھر میں بھی سیدہ جیسی بیٹی نہیں ہے. نہ سلیمان علیہ السلام کے، نہ ابراہیم علیہ السلام کے، نہ اسماعیل علیہ السلام کے، نہ موسیٰ علیہ السلام کے، نہ داؤد، نہ ایوب، نہ یوسف، نہ ذوالکفل، نہ عزیر. کسی کے گھر میں ایسی بیٹی نہیں ہے. ایک جملہ اس سے بڑا کہہ دوں، خود نبی کے گھر میں بھی ایسی بیٹی دوسری ہے ہی نہیں. 4 بیٹیاں تھی، 4. ہمارے عقیدے میں 4 تھی، چاروں عظیم، چاروں ہماری مخدومہ، چاروں کی جوتیاں سر آنکھوں پر. لیکن فاطمہ تو زہرا جیسی کوئی نہیں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، صورت نبی کی طرح، سیرت نبی کی طرح، بولنا نبی کی طرح، سخاوت نبی کی طرح، اٹھنا نبی کی طرح، بیٹھنا نبی کی طرح. بیٹوں کو تو ہم شبیہ بابا دیکھا ہے، لیکن بیٹی ہم شبیہ بابا بن کر آئی ہے، اسی کو فاطمہ بنت محمد کہتے ہیں.
بات دور نکل گئی نا، میں کیا کہہ رہا تھا، بہت دور نکل گئی. وہ کہتے صحابہ جنتی، میں نے کہا میری تمہاری ماں. اس کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے. مانا کہ نہیں مانا؟ اور بے نمازی ماں کے قدموں میں جنت مانا کہ نہیں مانا؟ غیبت کرنے والی ماں کے قدموں میں جنت مانا؟ بل کرتی تو ہے بھائی، عورت ہو اور غیبت نہ ہو. معذرت کے ساتھ میں تمہاری امیوں کو کوسنے نہیں آیا، میں جنرل بات کر رہا ہوں. غیبت کرنے والی ماں کے قدموں کے نیچے جنت مانا کہ نہیں مانا؟ ابا سے منہ چلانے والی ماں کے لیے جنت مانا. بھائی گھر گھر کی کہانی ہے، برا مت ماننا. امیاں سن رہی ہو تو بڑی معذرت کے ساتھ معاف کر دے گی، اللہ اکبر. لیکن ہے یہ ہے. ایک بات بتاؤں، کس کس کے گھر میں منہ چلایا جاتا ہے؟ ابن الجوزی کی کتاب اٹھا کے دیکھے تو آپ کو حیرت ہوگی. میں نہیں کہہ سکتا. درجنوں رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ کی داستان ابن الجوزی نے جمع کی ہے، بیویوں کی ایذا رسانی پر صبر کرنا. اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو ذرا اوپر والوں سے پوچھ لو، ہاتھ چمواتے ہیں لیکن وہاں منہ چلایا جاتا ہے کہ نہیں چلایا جاتا؟ نیچے والے بزرگوں سے بھی پوچھ لو. بھائیو، آپ پیر کسی کے لیے وہاں صرف شوہر ہے، آپ علامہ کسی کے لیے وہاں صرف شوہر ہے، آپ شیخ الحدیث ہے وہاں صرف شوہر ہے، آپ شیخ ابو الحسن خرقانی بھی بن جائے تو وہاں صرف شوہر ہے، آپ احمد کبیر رفاعی بن جائے تو وہاں صرف. اتنا آنا بڑا پاکی ہے داما کی حکایت باقی لیکن بہرحال میں بات بہت گہری کرنے چلا ہوں. یہ میں تمہاری میری امیوں کو تانا نہیں دے رہا ہوں. جو نبی کے صحابہ کے جنتی ہونے پر بک بک کرتے میں ان سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ تو سب مانتے ہو، وہ نہیں مانتے. تو ایسے جرائم کرنے والی ماں کے قدموں کے نیچے جنت مان لیا. اب جب ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو رسول اللہ کے صحابہ نے قصور کیا کیا؟ بھائی ذرا یہ بتانا، بتائیے تو صحیح، کیوں یہ باتیں کرتے ہو؟ جب نبی کا صحابی صرف وہی ہے جو ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھ کر ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے، اس کو صحابی کہتے ہیں، وہ تو جنتی ہے. میں کہہ رہا ہوں چھوٹی ہے جنت، بہت چھوٹی ہے. صحابہ کو اس سے بڑی چیز اللہ نے دی. کیا دیا؟ بس وہ پڑھ کے اب اگلے جملے کی طرف آتا ہوں. عنوان تو یہیں پر پورا ہو رہا ہے لیکن میں بات کرتا ہوں، توجہ کریں. قرآن کہتا ہے، سورۃ المجادلہ کی آیت ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. اس سے بڑی چیز رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ نے جنتی ہونے کا اعلان تو کر ہی دیا، اس سے بڑی چیز اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے. کون لوگ؟ صحابہ لوگ. اللہ سے وہ راضی، اللہ ان سے راضی. اب اللہ کی رضا جنت سے بڑی چیز ہے. ارے جنت تو ہر کسی کو مل جائے گی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، لیکن رضا خدا کی سب کو نہیں ملتی. ایک مقام پہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ مجادلہ میں، اور دوسرے مقام پہ فرمایا، اس کے لیے شرط لگائی ذالک لمن خشی ربہ. جو اللہ سے ڈرتے ان کے لیے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ہے. تو یاد رکھنا اللہ کی رضا کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. اللہ کی رضا سے بڑی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے میرے بھائیوں ذرا توجہ کرو، صحابہ پہ بک بک مت نہ کیا کرو. بھئی عنوان الگ ہے، کبھی دینا یاد دلانا تو عرض کروں گا. میں کیا عرض کر رہا تھا؟ بہت دور بات نکلی. یزید کا تعارف آپ نے سنا، شرابی، زانی، پاپی، بھونڈا، گندا، ناچ دیکھنے والا وغیرہ وغیرہ. اب امام حسین کا تعارف جلدی جلدی کر دوں. حسین کون؟ جس کا پیدا ہونے سے پہلے اللہ نام بھی چھپا کر رکھے. کیا کہنے ماشاءاللہ. توجہ کرنا، بس زیادہ نہیں کہوں گا، وقت میں گنجائش نہیں، لیکن جلدی جلدی. کیا ہم آج کا عنوان کیا ہم
देखो भाई गड़बड़ मत करो, पीछे वाले बहुत अच्छे सुनने बैठे हुए सुन रहे, अब ये लोग आने जाने वाला रास्ता बंद करें। अब मैं मेरा इमाम का जिक्र करने लगा हूं, बिल्कुल अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सब लोग जहां है बस वहीं, आप भी सब जिक्र उसका हो रहा है भाई जो गौसे आजम के गौसे आजम है। जहां गौसे आजम भी गुलाम बन करके खड़े रहते हैं, वो जात इमाम हुसैन की जात है। मैं अपने मौला का जिक्र करने लगा हूं, तवज्जो फरमाए, जल्दी जल्दी सिर्फ जुमले पढ़ रहा हूं, हदीस का हवाला अब मैं आपके सामने नहीं दूंगा, लेकिन सिर्फ तवज्जो से सुने। कौन? इमाम हुसैन। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन वो जिसके पैदा होने से पहले अल्लाह उसका नाम भी छुपा करके रखे, यानी जमाने जाहिलियत में इमाम हुसैन से पहले कोई हुसैन नहीं होगा, हसन से पहले कोई हसन नहीं होगा। क्यों? अरे जाहिलियत में अगर नाम हसन और हुसैन हो तो लोग कहते हैं वो जाहिलियत के जमाने के हसन ने ये किया वो किया। अल्लाह ने कहा नाम छुपा के रखेंगे। जाहिलियत के दौर में काफिरों की कायनात में हसन से पहले कोई हसन नहीं, हुसैन से पहले कोई हुसैन नहीं, और उसके बाद जिसको हुसैन और हसन बनाएंगे, उन्वान तो इमाम हुसैन है, लेकिन मेरा दिल खिंचता है कि इमाम हसन का भी जिक्र करे साथ साथ। जिसको हसन और हुसैन बनाएंगे उसकी मां को इतनी पवित्र, इतनी अजीम, इतनी करीम, इस कदर अल्लाह अकबर बातहारत, इस कदर पाकीज़ा, इस तरह नेक, इस तरह मुत्तकिया, इस तरह परहेजगार रखेंगे। ऐसी खातून किसी के घर पैदा नहीं करेंगे। चल अल्लाह अकबर। जैसे इमाम हुसैन की अम्मी होगी, तारुफ इमाम हुसैन का क्या है? मैंने तो उस अम्मी का जिक्र पढ़ ही दिया। अल्लाह अल्लाह, जो कभी नापाक नहीं होती औरतों की तरह, वो इमाम हुसैन की अम्मी है। बल्कि एक हदीस पढ़ दूं, याद आ गई। एक दिन होगा, एक दिन होगा, तवज्जो करे, एक दिन होगा, एक दिन होगा जन्नत में, जन्नत में लोग देखेंगे कि सूरज निकला। जन्नत में लोग देखेंगे कि सूरज निकला, बल्कि देखेंगे नहीं, लोगों को लगेगा कि सूरज निकला। तवज्जो बहुत खास। मुफ्ती साहब और उलमा से पूछो, जन्नत में सूरज नहीं है, जन्नत में चांद नहीं है। क्यों? इसलिए कि वहां मोमिनों के चेहरे चांद से ज्यादा चमकेंगे। क्या कहने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो जहां मोमिनों के चेहरे चांद से ज्यादा चमकेंगे, वहां ये चांद की जरूरत क्या है? वहां तो सभी चांद से ज्यादा चेहरे चमकेंगे। इसलिए यहां गड़बड़ मत करो, वहां चेहरे चमकाना है अगर तो थोड़ा होश में रहो। तो वहां चांद नहीं है, सूरज नहीं है। वो कहां रहेंगे अभी ये नहीं बताता, वरना आप परेशान हो जाएंगे। उलमा से पूछना हदीस में कहां रहेंगे का जिक्र आया। बहरहाल चांद नहीं है जन्नत में, सूरज नहीं है जन्नत में, लेकिन जन्नत का जर्रा जर्रा चमक रहा है। सूरज, जन्नत का जर्रा जर्रा। एक दिन जन्नतियों को लगेगा कि जन्नत में सूरज निकला, और उसकी सूरज दिखेगा नहीं, सूरज दिखेगा नहीं, मगर उसकी रोशनी से जन्नत का जो जर्रा जर्रा चमक रहा था, उसकी रोशनी से उनकी चमक में इजाफा होगा। उनकी रोशनी से, उसकी रोशनी से, सूरज की रोशनी से जो जन्नत के जर्रे पहले से चमक रहे होंगे, उनकी चमक में और इजाफा होगा। तो वो जर्रे चमकदार और चमकेंगे। तो जन्नती हैरान होकर पूछेंगे, फरिश्तों जन्नत में तो सूरज नहीं था, ये सूरज निकला कहां से? जन्नत में सूरज नहीं है, ये जर्रों को मजीद चमकाया कैसे? कौन सी सूरज की किरणें जिसने जन्नत के सारे जर्रों को असरे नौ नई चमक अता की है? फरिश्ते कहेंगे, जन्नतियों कोई सूरज नहीं निकला, आज जन्नत में अली और फातिमा एक झूले पे बैठ के झूल रहे थे, दोनों ने मुस्कुराया है, ऐसी रोशनी निकली है जिससे पूरी जन्नत की चमक बढ़ गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते खातूने जन्नत, एक नारा हैदरी, उर्से सरकार ताजुल औलिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिनकी मुस्कुराहट जन्नत के नूर में इजाफा करे, वो कैसे लोग हैं? मेरे इमाम उनके नूरी होने को बयान करते हैं। नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर, नूर नूर मुतलक की कनीज़ अल्लाह रे लमा नूर का, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक उसने सिप्तैन उनके जामों में है नीमा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का।
ہندوستان میں جگہ جگہ پڑھا، صوفی صاحب کہہ رہے تھے کہ ذرا ویسا پڑھ دے جیسا پڑھتا ہے. چلیے میری آواز میں کہتا ہوں، نعت والی آواز اپنے پاس نہیں ہے اپنی تو چیخ چلانے کی، لیکن سب مل کر کے پڑھ لو. چلو سیدہ کی توجہ اپنی طرف ہو جائے، نجف کے راجہ کی توجہ اپنی طرف ہو جائے، اور کربلا والے بادشاہ کی توجہ اپنی طرف ہو جائے. امام نے کیا انداز میں تعریف کی ہے، اللہ اکبر. یہاں میں ایک جملہ اور کہوں آگے بڑھنے سے پہلے. لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ احمد رضا کے ماننے والے اہل بیت کو نہیں مانتے. میں نے کہا اس پہ لعنت ہے جو اہل بیت کو نہ مانے. ناگپور والوں، ہم نہ بے جا کسی کی حمایت کرتے ہیں نہ مخالفت کرتے ہیں، لیکن ایک بات کہہ دوں، جس کو احمد رضا کہتے ہیں نا، وہ احمد رضا ایسا عاشق اہل بیت تھا، اور آج کی اصطلاح میں کہہ دوں ایسا پکا مولائی تھا. کیا کہنے حق ہے، بہت خوب ماشاءاللہ. جس کا نام سنیت کی پہچان بنا ہے، اس کے نام کے ساتھ مولائی سن کر ناگپور اتنا چپ رہے گا، پھر مجھے تقریر ختم کرنی چاہیے. امام احمد رضا میرا امام اپنے دور کا ایسا پکا مولائی تھا. مولائی ہمارے نظر میں ہم اس کو کہتے ہیں جو مولا کو مولا مانتا ہے. کیا کہنے حق ہے سے یہ سب قبلہ ماشاءاللہ. بھائی جو عبد القادر کو مانے وہ قادری، جو شیخ رفائی کو مانے وہ رفائی، اور بلکہ سب ہم تو ہے بھی قادری رفائی وغیرہ وغیرہ. تو جو مولا علی کو مولا مانے وہ مولا ہی ہے نا، مولا ہی ہے. جو حدیث پر عمل کرے، ڈرو مت، ہاں جو حدیث پر عمل کرے وہ اہل حدیث. اب اگر چوروں نے یہ ٹائٹل چرا لیا ہو، اہل حدیث کہاں جاتا تھا محدثین کو. پرانی کتابیں اٹھا کے دیکھو، بخاری کو اہل حدیث کہا جاتا تھا، شافعی کو اہل حدیث کہا جاتا تھا، امام مسلم قشیری کو یعنی جو حدیث والا اس کو اہل حدیث کہا جاتا تھا. اب اگر بعد میں انگریزوں کی میز پر آ کر چوروں نے کہا ہم اہل حدیث ہے، حدیث کی 4 قسمیں نہیں پتا، ہم اہل حدیث ہے، تو بولو ٹائٹل چرانے سے کیا اہل حدیث کا عنوان بدنام ہو جائے گا؟ اور ساری دنیا مولائی ہے جو علی کو مولا مانتی ہے. بلکہ اگر ہم اس اصطلاح میں دیکھیں تو حضرت صدیق اکبر بھی مولائی ہے، حضرت فاروق اعظم بھی مولائی ہے، حضرت عثمان، کیونکہ انہوں نے علی کو مولا مانا. اب اگر جو ہے بھنگ پینے والے، چرس پینے والے اور صحابہ کو گالی دینے والے یہ ٹائٹل چرا لیں تو ٹائٹل ناپاک نہیں ہو سکتا. سچا مولائی وہ ہے جو علی کو بھی مانتا ہے اور علی کی بھی مانتا ہے. ہاں بھائی ہم مولائی ہیں. ایک بات کہہ دوں، جب غدیر میں اعلان ہوا نا علی مولا ہے، ابھی بات چھڑ جائے گی تو پھر بہت دور تک جائے گی، لیکن اگر آپ ڈٹے ہیں تو میں کوئی پیچھے ہٹنے والا آدمی ہوں. جب غدیر میں اعلان ہوا من کنت مولاہ فاز علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو اس وقت اٹھ کر جس نے سب سے پہلے مبارکباد دی تھی او حدیث پوری بیان کرو. اگر غدیر بیان کرتے ہو تو غدیر میں سب سے پہلے جس نے مولائیت پر مبارکباد دی ہے اس مولائی کا بھی تو ذکر کرو. فاروق اعظم اٹھ کر کے کھڑے ہوئے اور کہا علی مبارک ہو، مبارک ہو، تو میرا بھی مولا ہے اور سارے مومنوں کا مولا. کیا کہنے ماشاءاللہ. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ایک نعرہ حیدری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت. 2 جملے اور سن لیں. آپ کہیں گے امین القادری جب غدیر کو مانتے ہو تو یہ غدیر کو کیوں نہیں مانتے؟ بس جھگڑا فساد کی بات نہیں، اگر پسند آئے تو قبول کرنا، ورنہ آپ جانے آپ کا کام. دیکھو آسان زبان میں کہہ رہا ہوں. مفتی صاحب بیٹھنا ذرا سننا. آپ کہہ رہے تھے مجھے جانا ہے، ٹائم کام ہے، لیکن اب میں نازک مسئلہ چھیڑا ہوں، مجھے مفتی کی ضرورت ہے. بھیا میں کوئی ایکٹر آدمی نہیں، میں تو فقیر قلندروں کا غلام ہوں. پسینہ آئے، کپڑے بھیگے، مجھے کیمرے کا کچھ خیال نہیں رہتا. میرا ذکر، میرا تو آقاؤں کی طرف توجہ رہتی ہے.
مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی جو ہے وہ پسینہ پوچھ لیا کر کپڑے بھیگ جاتے ہیں. میں نے کہا کہ بھائی یہ سب کام وہ لوگ کرتے ہیں جو ہوش میں رہتے ہیں. یہاں تو آقاؤں کی طرف بھائی پسینہ پسینہ, کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے. منہ بھی اتنا چلایا نہ کر امین القادری تیرا منہ بگڑتا ہے. میں نے کہا دل سنورتا ہے تو منہ بگڑنے کا خیال کس کو؟ کچھ نہیں بھائی, یہ میں دیوانوں کی محفل ہے, یہاں کوئی دکھاوا کھوا نہیں ہے. اللہ بس ہمیں سچائی پہ قائم رکھے. توجہ کریں, میں جلدی جلدی پڑھا, توجہ ہے آپ کی. مفتی صاحب وہ دیکھیے, مجھے ایک مفتی کی ضرورت تھی, مفتی اعظم ناگپور بھی آ گئے. اسی کو کہتے ہیں فیضان مولا کائنات. مفتی صاحب کا استقبال کر لو, میں بات آگے بڑھا. درود شریف پڑھو سب لوگ. میں بات آگے بڑھاؤں, آپ سنیں سر, بیٹھ جائے, ٹائم بہت کم ہے بچہ, وہ تو ٹائم ہی اصل عنوان پہ تو ہم آ ہی نہیں رہے بھئی, ابھی تک تمہید میں چل رہے ہیں. توجہ, ایک بار سب بلند آواز سے درود شریف پڑھ لو, سب درود شریف پڑھ لو بلند آواز سے. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. اب آپ کہیں گے کہ جب غدیر کو مانتے ہو تو پھر عید غدیر پر تم لوگوں کو اعتراض کیا؟ میں ایک ہی بات کرتا ہوں, دیکھو عاشورہ کا دن, توجہ کرنا, عاشورہ کا دن صحیح حدیث سے, بخاری مسلم اور سیاہ ستہ کی حدیث سے, عاشورہ کا دن, پوری بات سننا, غور سے سننا, پوڑیاں مت باندھنا, یہ بات غور سے سننا, توجہ سے غور کیجئے, توجہ کیجئے. کیا عاشورہ کا دن امام حسین کی شہادت سے پہلے, امام حسین کی شہادت ہوئی ہے 61 ہجری میں. امام حسین کی شہادت کب ہوئی ہے؟ کب ہوئی ہے؟ 61. رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے 50 سال کے بعد امام حسین کی شہادت ہوئی ہے. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے تو وہ 11 سال, اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد کے تقریباً 50 سال, کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً 60 سال, 10 سال پکڑ, 60 سال. 60 سال تک صدیق اکبر بھی عاشورہ کے دن خوشی مناتے رہے, عید کا دن مناتے رہے. فاروق اعظم نے بھی عاشورہ کے دن خوشی منائی, عثمان غنی نے بھی خوشی منائی, مولا علی نے بھی خوشی منائی, خود رسول اللہ نے بھی خوشی منائی, خود امام حسن نے بھی خوشی منائی, خود امام حسین نے بھی خوشی منائی, خود غازی عباس نے بھی خوشی منائی. کب تک خوشی منائی؟ 60 ہجری تک سب نے خوشی منائی. کیوں؟ کیونکہ یہ دن نجات موسیٰ کا دن, اس میں کسی کا اختلاف ہے نا بخاری میں. یہ دن, میری بات سمجھ میں آ رہی, میں سمجھا پا رہا ہوں, توجہ آپ کی, یہ دن نجات موسیٰ علیہ السلام کا دن ہے. توجہ, یہ دن نجات موسیٰ علیہ السلام کا دن ہے. اس لیے اس دن رسول اللہ نے بھی خوشی منائی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی خوشی منائی. دن عاشور کا معتبر, نجات موسیٰ کا خوشی کا دن, سب خوشی منا رہے ہیں. لیکن جب 61 ہجری میں امام حسین کی شہادت ہوئی, توجہ سب کے سمجھ میں آ رہا ہے, 61 ہجری میں جب امام حسین کی شہادت ہوئی تو اب وہ دن خوشی کا تو باقی رہا, لیکن کسی نے ادب شہادت امام حسین میں اب اس دن خوشی نہیں منائی. دن موسیٰ علیہ السلام کا ہے عاشورہ, لیکن امام حسین کے شہادت کے ادب میں اب کوئی نئے کپڑے نہیں پہنتا, اب کوئی مبارکباد نہیں دیتا. کیوں؟ دن ہے, مگر ادب امام حسین کی وجہ سے, شہادت کی وجہ سے ہم اب اس دن کو عید کا دن, حالانکہ اس دن عید کس نے منایا؟ رسول اللہ نے منائی. لیکن اب عید نہیں مناتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہاں ایسا حادثہ ہو گیا کہ ہمارے رسول روئے ہیں. جس نے عاشورہ کے دن عید منائی وہ رسول کی داڑھی بکھری عاشورہ کے دن 61 ہجری کو. جو خواب دیکھا ابن عباس نے, جو خواب دیکھا ام المومنین ام سلمہ نے, تو رسول اللہ کی زلفیں بکھری, حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے, حضور کے کپڑے خون آلود ہو گئے, حضور کے ہاتھ میں کانچ کی شیشی تھی جس میں شہداء کا خون جمع کر رہے تھے. تو جب صحابہ نے اور تابعین نے دیکھا کہ بھئی اس دن تو حضور رو لیے, اس دن تو حضور کے گھر کا بچہ شہید ہو گیا, تو عاشورہ موسیٰ علیہ السلام کا دن ضرور ہے, روزہ رکھا جائے گا, مبارکباد نہیں دی جائے گی, نمازیں پڑھی جائے گی, لیکن عید کی طرح نہیں منایا جائے گا. پتہ چلا
فرمایا عید عاشورہ کا دن خوشی کا تو تھا، مگر شہادت حسین کے ادب میں اب ہم اس کو مانتے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے نجات کا دن ہے، مگر اظہار خوشی ادب شہادت امام حسین میں نہیں کرتے کیونکہ وہ نبی کے نواسے ہیں۔ ایسے ہی غدیر کا دن خوشی کا دن ضرور تھا، عید کا دن ضرور تھا، کیونکہ جس دن خوشی ہو اسی کو عید کہہ لیں آپ۔ خوشی کا دن ضرور تھا، اللہ اکبر، خوشی کا دن ضرور تھا، خوشی مسرت کا دن ضرور تھا، اللہ اکبر۔ لیکن اس دن جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہو گئی تو جیسے شہادت امام حسین کے ادب میں ہم عاشورہ میں خوشی نہیں مناتے، ویسے شہادت عثمان غنی کے ادب میں ہم 18 ذی الحجہ کو عید کا دن نہیں مناتے، اس لیے کہ جو شہادت امام حسین بلا کر عاشورہ کو خوشی منائے اس کو ناصبی کہتے ہیں، اور جو شہادت عثمان غنی کو مسترد کر کے خوشی منائے اس کو رافضی کہتے ہیں۔ نہ ہم ناصبی ہے، نہ ہم رافضی ہے، نہ عاشورہ میں خوشی کرتے ہیں، نہ غدیر میں جو ہے عید مناتے ہیں۔ البتہ یہ ضرور مانتے ہیں کہ غدیر میں مولائیت کا اعلان ہوا، سب سے پہلے جس نے مبارکباد دی کس نے دی؟ فاروق اعظم نے، اور پوری زندگی مولا مانا۔ حدیث سن لے، ابن عساکر نے اپنی کتاب میں لکھا، ایک دن مولا علی آئے، تھک گئے نا آپ؟ کوئی بات نہیں، مولا علی آئے، مولا علی آئے۔ جب مولا علی آئے تو سنی چپ نہیں رہتا، مولا علی آئے، مولا علی آئے، محفل سجی تھی، مولا علی آئے، پوری محفل بھری تھی، مولا علی آئے۔ فاروق اعظم اپنی جگہ پہ بیٹھے تھے، مولا علی کو آتے دیکھ کے فاروق اعظم کھسک گئے اور اپنی جگہ پر مولا علی کو بٹھایا۔ تم لڑتے رہو، وہاں پیار یہ ہے، یہاں بھی پھنسو گے وہاں بھی پھنسو گے۔ مولا علی، ابن عساکر کا حوالہ پڑھ رہا ہوں سنیے، مولا علی کو اپنی جگہ پہ بٹھایا، مولا علی کو فاروق اعظم نے اپنی جگہ پہ بٹھایا، مولا علی کو فاروق اعظم نے اپنی جگہ پہ بٹھایا۔ مولا علی بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد کچھ دیر کے بعد اٹھ کے چلے گئے تو کسی نے پوچھا، اے عمر امیر المومنین، تم نے علی کے لیے جگہ چھوڑ دی؟ جگہ کون چھوڑتا ہے کس کے لیے؟ جگہ کس کے لیے کون چھوڑتا ہے بھائی؟ فاروق اعظم نے جب جگہ چھوڑی تو پوچھنے والے نے پوچھا، او فاروق امیر المومنین، آپ نے علی کے لیے جگہ چھوڑ دی؟ آپ اس پہ غصے میں آ گئے، فرمایا کیوں نہ چھوڑوں، تجھے تکلیف ہے؟ علی کے لیے جگہ کیوں نہ چھوڑوں؟ وجہ بیان کی۔ ابن عساکر، الفاظ کا جامع میرا ہے، عنوان یہی ہے، مفہوم یہی ہے، کہا تو کہتا ہے کہ عمر کے لیے جگہ چھوڑ دی، ارے کیوں نہ چھوڑوں، وہ میرا بھی مولا ہے اور سارے مومنوں کا مولا ہے۔ فاروق اعظم ان کو مولا کے، لیکن مولا کا معنی ہمارے یہاں محبوب ہے، نبی جس کے محبوب، علی اس کے محبوب، بس